نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، کہ بجلی کے چراغوں سے ہیں اس جوہر کی براقی۔ دلوں میں ولولہ آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ خزاں میں بھی کب آ سکتا تھا میں صیاد کی زد میں، میری غماس تھی شاخ نشیمن کی کم اوراقی۔ الٹ جائیں گی تدبیریں، بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی۔ اہل مغرب کی تہذیب کا اندازہ اس کی ظاہری چمک دمک کی بنا پہ نہ کر، کیونکہ یہ چمک دمک تو بجلی کے چراغوں کا کرشمہ ہے۔ یعنی مغربی تہذیب کی ہر شے نمائشی ہے، اس کی ساری چمک دمک دکھاوے کی ہے اور باطن سراسر تاریک ہے۔ جب تک انسان کا زاویہ نگاہ آفاقی نہ ہو جائے، اس کے دل میں آفاق گیری کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس تسخیر کے لیے بنیادی شرط نگاہوں کی بلندی اور وسعت ہے۔ میں موسم خزاں میں بھی شکاری کی زد میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ شاخ پر پتے بہت کم تھے، جس کی وجہ سے میرا آشیانہ صاف نظر آ رہا ہے، اور یوں میں اس شکاری کا نشانہ بن گیا۔ اس شعر میں اقبال کا مطلب ہے کہ اگرچہ میں مسلمانوں کے دور انحطاط میں پیدا ہوا ہوں، لیکن قوم کے افراد میں اگر اخوت کا جذبہ کار فرما ہوتا تو اس بے سر و سامانی کے باوجود دشمنوں کو مجھ پہ دست درازی کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ یعنی وجہ یہی ہے کہ آج کے دور کے جو لوگ ہیں ان میں جذبہ اخوت کا فقدان ہے، محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اقبال کی شاعری ان پہ وہ عمل نہیں کر پا رہے۔ اور آخری شعر میں اقبال نے پیشن گوئی کی ہے کہ مغربی اقوام کی روش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمام تدابیر جو ملت ممالک کو اپنا غلام بنانے کے لیے کر رہی ہیں خاک میں مل جائیں گی، اور ملت کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگرچہ آج وہ ان اقوام کے محکوم ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کو آزادی نصیب ہو جائے گی۔ اقبال نے اپنے دور کے حالات کے جائزے سے جو نتیجہ نکالا اور پیشین گوئی کی تھی، وہ کچھ ہی عرصے کے بعد سچ ثابت ہوئی، یہاں تک کہ ان ظالموں کو ہندوستان سے بھی نکلنا پڑ گیا۔ تابناکی کہتے ہیں چمک دمک، جوہر کہتے ہیں موتی کو، براقی کہتے ہیں چمک کو، آفاقی کہتے ہیں آسمانی۔ میری غماس چکل خور، کم اوراقی، تھوڑے پتے۔